بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ گزشتہ روز ایک ادبی محفل کا انعقاد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کیا گیا، جس کی اسٹیج سیکرٹری تھیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی نائب صدر ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر غضنفر مہدی، اور وہاں سیالکوٹ واقعہ کے حوالے سے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کے دربار کے سجادہ نشین خواجہ معین الدین محبوب قریجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کیا جو حاضر خدمت ہے۔ کل جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام جو ہمیں پریچ کرتا ہے، جو اسلام ہمیں راستہ دکھاتا ہے، جو اسلام ہمیں ہدایات دیتا ہے، اس میں مجھے کوئی پاکستان کا عالم یہ بتائے کہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت آپ پر کچرا پھینکتی ہے اور آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات جنہوں نے آقا علیہ السلام کو مدینے سے نکالا، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، وہ ایک بڑی دردناک ایک لمبی داستان ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ تو ہمارے صوفیہ نے بین ہی انہی تعلیمات پر وہ کہتے ہیں کہ دل کو صاف کر لیں آپ، اس میں کوئی بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، حسد نہ ہو۔ جب یہ پاکیزہ ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو سیالکوٹ والے واقعے کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور انسانی رویوں کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال اب جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ فکری انتشار بھی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یا اسلام کی، سب سے زیادہ بہتر یہ ٹرم استعمال کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ اسلام نے کوئی ایسا درس نہیں دیا کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کو ایذا دینے کا، کسی کو مارنے کا۔ تو حدیث پاک ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تعلیمات جو ہیں یا یہ جو ارشادات ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، یہ کہاں ہیں؟ ہم نے تو یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا تھا، اور آج بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہ اسلام پر کے نام پر لیا گیا ملک، اور اس میں یہ معاملات جو ہو رہے ہیں، ان کا کون جواب دے گا؟ بہرحال میں اپنے گفتگو کو سمیٹ کر میں لے آتا ہوں خواجہ صاحب کی طرف۔ کل پلاک والوں نے پروگرام رکھا تھا وہاں پہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں، تو ان کو میں نے یہ واقعہ سنایا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، تقریباً خواجہ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں سب کے علم میں ہے، لیکن یہ مینوفیسٹو ہے، یہ وہ مینوفیسٹو ہے جس پر پوری دنیا عمل کر کے اپنی سوسائٹی کو، اپنے گورننس کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا احمد بخش صاحب تھے، ان کو وہ خواجہ صاحب کے مخالف تھے، نواب بہاولپور ان کا پیر تھا، تو اس نے ڈیرہ نواب صاحب کی مسجد سے ان کو ایگزائل کر دیا کہ یہ آپ جائیں اور کسی اور آپ جگہ جا کے رہیں، میری ریاست میں کم از کم نہ رہیں۔ آپ میرے مرشد کو اگر برا بلا کہتے ہیں تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کو برداشت کروں۔ تو وہ پھر چلا گیا خواجہ صاحب کے پاس، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، چلا گیا خواجہ صاحب کے پاس، تو خواجہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا نواب صاحب کو۔ اب اس کی تحریر جو ہے 3 لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن پوری کائنات کے لیے اس میں سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔
آپ نے لکھا صادق زیر بن زبر نہ بن متا پیش پوش. اچھا یہ جو لفظ یہ صادق کے لیے نہیں تھے, یہ عمران خان کے لیے بھی ہے, یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے, یہ جو بائیڈن کے لیے بھی ہے, یہ ہر سربراہ مملکت کے لیے ہے کہ آپ جبر نہ کرو, آپ ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کیونکہ آپ سے اور سب سے بڑی برتر طاقت جو ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو, جب آپ کے ہاتھ میں پاور آ جائے, جب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے, تو اس کو سوچ سمجھ کے آپ استعمال کریں. اور یہ اندھا دھند کا استعمال جو ہے یہ آپ کو کہیں اس سٹیج پہ نہ لے جائے, اس جگہ پہ نہ لے جائے جہاں پہ آپ کی جواب دہی جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اسی طرح حاجی صاحب کی زندگی میں تو یہ واقعات جو ہیں یہ قدم قدم پہ ہمیں ملتے ہیں. اور ٹالرنس جو ہے صوفی کے پاس, سب سے بڑی بات ہے ٹالرنس کی, برداشت کی, اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو, زیادتیوں کو معاف کرنے کی. یہ تمام صوفیہ اور خواجہ صاحب تو اس صوفی چین کی ایک لڑی کے آخری موتی ہے جو شروع ہوتی ہے صوفی شعراء میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہوئی. حضرت شاہ حسین ہو گئے, بابا بلے شاہ ہو گئے, مست توکلی ہو گئے, رحمان بابا ہو گئے, اور ہمارے شاہ لطیف ہو گئے, سچر سنگھ ہو گئے, ہماری جتنی بھی شعراء گزرے ہیں. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, ان کے درمیان صدیوں کے فاصلے ہیں لیکن پیغام ایک ہی چل رہا ہے, کیونکہ اسلام کا پیغام ہے ہی ایک. اور ڈاکٹر سعدیہ کمال سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ فلاسفی صوفیہ کی جو ہے یہ صدیوں کے فاصلوں کے باوجود بھی ایک ہی رہی ہے. لینگویج الگ ہو گئی ہے, کہیں سندھی آ گئی ہے, کہیں پشتو آ گئی ہے, کہیں بلوچی آ گئی ہے, کہیں پنجابی آ گئی ہے, کہیں سرائکی آ گئی ہے, لیکن پیغام نہیں بدلا. ایک شخص آیا, اس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا اور آ کر مزارات کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا. تو خواجہ صاحب تشریف رکھتے تھے اپنے رہائش گاہ پر, تو اس آدمی کو پکڑ کے لے آئے خواجہ صاحب کے پاس کہ جی اس نے آپ کے والد گرامی اور آپ کے مرشد اور آپ کے دادا کے مزارات کو یہ پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ شرک کے مراکز ہیں, میں آج ان کو توڑ کے جاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ میاں آپ نے سنگ مرمر کی قبریں ہیں, آپ نے ڈنڈا مارا ہوگا تو آپ کا ہاتھ بھی دکھا ہوگا, یہ 100 روپیہ نظر لیں, اس وقت کا 100 روپیہ, یہ اب 100 روپیہ نظر لیں. اگر آپ جیسے لوگ نہ ہوں تو ہم شرک کی مبتلا ہو جائیں. اور یہ جو ہمارے خلیفے یا خدام کھڑے ہوئے ان کو آپ کے مقام کا نہیں پتہ. اب مجھے پتہ ہے کوئی انسان, کوئی غریب سے غریب آدمی بھی, یہ تو بادشاہوں کا پیر تھا, نوابوں کا پیر تھا, جگیرداروں کا پیر تھا, اس کی انا اور اس کا جو ہے احساس تفاخر اور احساس برتری وہ تو بہت ہائی لیول پہ ہونا چاہیے تھا. کوئی غریب بھی اپنے باپ دادا کی قبروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا, لیکن خواجہ صاحب نے اس کو نظر دی 100 روپیہ اور یہ کہا کہ مولانا یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو آپ کے مقام کا نہیں پتہ, اب آپ واپس چلے جائیں, زیادہ یہ کہیں آپ کو تنگی نہ کریں. تو یہ وہ ٹالرنس ہے صوفی کی جو ہمیں جگہ جگہ پہ ملتی ہے, اور اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, کوئی اس میں لسانی تعصب, علاقائی تعصب, مذہبی تعصب اور مسلکی تعصب کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. ہندو آج بھی ہمارے درباروں پر آتے ہیں, ہر جگہ جہاں پہ دربار ہے وہاں غیر مسلم آ جائے تو کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی تم کس مسلک کے ہو, کس مذہب کے ہو. ان کو ہم اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے ہیں, ایک ہی دسترخوان پہ سکھ اور ہندو, چونکہ ہمارے ساتھ ہی سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں سے وہ خواجہ صاحب کو کے دربار پر حاضری دینے کے لیے متواتر آتے رہتے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے پاکستان کو اس وقت اس رویے کی ضرورت ہے. اور یہ رویہ کیسے پیدا ہوگا, اس پر حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں. اور موجودہ حکومت نے تو نعرہ بھی یہی لگایا تھا کہ ہم صوفیہ کی تعلیمات کو عام کریں گے. بہرحال جب تک یہ تعلیمات عام نہیں ہوتی ہمارے معاشرے کا فکری انتشار ختم نہیں ہو سکتا, اور جب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم پرامن نہیں رہ سکتے.